اور پھر یہ جو جہاں پر مذاکرات کی بات تحریک انصاف کرتی ہے وہیں پر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں، اور پھر جب محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جیسے لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی اے پیپلز پارٹی کی مشترکہ اننگز بہت لمبی چلنے والی ہے، یہ چل سکتی ہے۔ سو اسپیکر آفس جو بار بار مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ پی ٹی اے کو سگنلنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے ایٹ دس مومنٹ؟ ناظرین، اس سیگمنٹ میں جوائن کیا سینئر اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار جناب منصور علی خان صاحب نے، انہی سے جانتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ۔ ایک طرف مذاکرات، اپوزیشن جو متحدہ اپوزیشن بظاہر ہے وہ مذاکرات کی بات بھی کرتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جی کوئی مذاکرات نہیں، جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں سے نہیں ہے، ان کا ساتھی نہیں ہے۔ منصور صاحب السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ رائے صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم سر، تھینک یو سر۔ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف کی جو پارٹی اٹ سیلف کہتی ہے کہ مینڈیٹ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے محمود صاحب کو، بٹ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا ہی از ناٹ پارٹ آف پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ کنفیوژن کیوں ہے سر؟ کہاں پہ کنفیوژن ہے؟ میرا خیال میں اس میں رائے صاحب دو چار فیکٹرز ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں، اگر آپ ایک ایسا فگر ہیں جو ماضی میں بھی جو احتجاج کیے گئے، جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا کے، اس دوران وہ بھی ان احتجاجوں کے اندر جو ہے وہ شرکت کرتی رہیں، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اس احتجاج کو پن ڈاؤن کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے، اور الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ الٹیمیٹلی وہ تمام کراؤڈ جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا اور اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ بلکہ عمران خان صاحب کے لیے اگر آپ نوٹ کریں تو مشکلات نومبر 2024 کے بعد بڑھ گئی تھیں، جو مختلف فیصلے ان کے خلاف آنا شروع ہوئے، قید تنہائی اینڈ آل دیٹ۔ تو علیمہ خان صاحبہ میرے خیال میں اس گروپ سے تعلق رکھتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، اگر کسی نے مذاکرات کرنے تو بے شک کر لے، لیکن اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہے۔ دوسرا میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کو جس چیز کا شک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی موو چل رہی ہے اس وقت دوسری سائڈ میں، اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یا حکومت کے ذہن میں ایک ایسا پلان ہے جو بے شک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بات تو کرے لیکن وہ مائنس عمران خان ہو، جس میں شاید شاہ محمود قریشی صاحب یا کوٹ لکھپت جیل کا جو گروپ ہے اسے بیسکلی پروموٹ کیا جائے اور اس کو آگے فرنٹ پہ لایا جائے۔ وہ کریں گے عمران خان ہی، لیکن وہ ایکچولی وہ آگے پاکستان تحریک انصاف کی ڈورے سنبھال لیں اور گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ہولی سولی جو ہے وہ وائس سلمان اکرم راجہ علیمہ خان گروپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو فیصلے وہ کر رہی ہیں بالکل پارٹی اسی طرح موو کر رہی ہے۔ ان کو اس بات کا شک ہے کہ اگر یہاں پہ لیڈر ریپلیسمنٹ ہو گئی اور شاہ محمود قریشی یا کوئی اور گروپ جو ہے وہ آ گیا واپس، تو پھر گیم علیمہ خان کے ہاتھ میں رہے گی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے افراد ہی اس پارٹی کو رن کریں گے، کیسے کریں گے یہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ اس قسم کے کسی بھی موو کو جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہیں کہ ایسی کسی موو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں سلمان اکرم راجہ پہ، وہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اوپر کہ وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے وہ کریں اور اسی کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔